نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، کل سے اسی آیت پر بات چل رہی ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے۔ کل یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے دو باتیں اس آیت میں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلی بات تو دعوت سے متعلق، مہمانی اور میزبانی سے متعلق ایک ادب کو اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا تھا، اور دوسری بات جس کا آج ذکر آ رہا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو پردے کا اور حجاب کا حکم دیا ہے۔ چونکہ گزشتہ مرتبہ کل یہ بات آئی تھی کہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں، اور جب بلایا جائے، دعوت دی جائے تو صرف دعوت کی حد تک داخل ہو، اور کھانا کھانے کے بعد فانتشروا، فوراً اپنے اپنے کاموں پر چلے جائے، وہاں پر بیٹھ کر بات چیت نہ کریں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، بغیر اجازت کے، تو بہت سی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے امت کے بہت سے مسائل جڑے ہوئے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ امت کو گھریلو زندگی کی تعلیم دی جائے، معاشرتی مسائل کو بتلایا جائے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، گھر کے جو معمولات تھے، تو یہ امت تک کیسے پہنچیں گے؟ جبکہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن یہ جب امت کے سامنے بیان کریں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ایسے تھے، یہ کام کرتے تھے، یہ کام کرتے تھے، یہ معمولات تھے، تو جب امت کو بتلائیں گی تب جا کر امت کو پتہ چلے گا دین کا، گھریلو دین کا۔ تو اس وجہ سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلاتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، کہ اگر تمہارا کوئی کام بنتا ہے اور تمہیں اگر کوئی ضرورت پیش آتی ہے، چاہے دنیا کی ضرورت ہو یا دین کی ضرورت ہو، دنیا کی ضرورت بھی پیش آ سکتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں یا آپ کے گھروں میں امت کے بہت سارے مسائل ان کے ذریعے سے حل ہوتے تھے دنیا کے۔ مثال کے طور پر کھانے کے لیے کچھ آ گیا، کھجور آ گیا، اور چیزیں آ گئی، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں سے تقسیم ہوتا تھا۔ تو دنیا کی بھی ضرورت تھی، دین کی بھی ضرورت تھی، مسائل معلوم کرنے کی۔ تو بہت سے مسائل، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ 1/3 شریعت کے مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے امت کو ملے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ دین کی بھی ضرورت جڑی ہوئی تھی، دنیا کی بھی ضرورت جڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، کہ اگر اس طرح کی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو پردے کے پیچھے سے ان سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ اپنی دنیا کی ضرورت بھی پوری کی جا سکتی ہے، اور دین کی ضرورت بھی پردے کے پیچھے سے پوری کی جا سکتی ہے۔ ازواج مطہرات سے کسی چیز کو مانگا جا سکتا ہے، طلب کیا جا سکتا ہے۔ اسی آیت کو آیت حجاب کہا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جن کا واقعہ کل بھی گزرا، کہ جو وہ سارا واقعہ پیش آیا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد ولیمے کی دعوت کا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے سلام دعا کے لیے نکل گئے۔ تمام گھروں میں سلام دعا کر کے جب واپس آئے تو حضرت انس فرماتے ہیں مجھے یہ بات یاد نہیں کہ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ جو لوگ بیٹھے تھے گھر میں وہ چلے گئے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خود بتایا کہ وہ لوگ جو بیٹھے تھے اب چلے گئے ہیں، اب چلو گھر واپس لوٹتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ واپس لوٹے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، اور میں بھی داخل ہونے جا رہا تھا، اس لیے کہ آپ خادم تھے
اور زیادہ عمر بھی نہیں تھی، 12-13 سال کی عمر تھی ان کی، تو لہٰذا یہ بھی عام معمول ہمیشہ جیسے داخل ہوتے تھے ویسے یہ گھر میں داخل ہونے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور فرمایا کہ انس اب جو ہے حجاب کی آیت نازل ہو گئی، پردے کی آیت نازل ہوئی۔ پردے کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی وہ شخصیت ہے کہ آسمان سے وحی نازل ہونے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دل میں بہت ساری باتیں ڈال دیتے تھے اور ان کی رائے کے مطابق آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہہ چکے تھے کہ آپ اپنے ازواج مطہرات سے پردہ کرنے کے لیے کہیے، اس لیے کہ آپ کے پاس، آپ کے گھروں میں، آپ کی خدمت میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، اور غلط لوگ ازواج مطہرات کو نعوذ باللہ غلط نگاہ سے دیکھیں یہ مناسب نہیں ہے۔ تو پہلے سے ان کی رائے تھی کہ آپ پردہ کرنے کا حکم دے دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آسمان سے کوئی حکم نازل نہیں ہوتا آپ کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے تھے۔ تو بہرحال تو یہ وہ آیت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر نازل ہوئی، پردے والی آیت۔ چنانچہ اصول بھی یہی ہے کہ عورت کی پوری ذات پردہ ہے، عورت کی پوری ذات پردہ ہے، اس کے جسم سے لے کر اس کی آواز تک یہ مکمل پردہ ہے۔ البتہ پردے کے الگ الگ درجات ہیں، سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ تقوی اور پرہیزگاری کا پردہ تو یہی ہے کہ عورت کا جسم بھی نظر نہ آئے اور اس کی آواز بھی سنائی نہ دے، یہ سب سے اعلیٰ پردہ ہے۔ دوسرے درجے کا یہ ہے کہ ضرورت کے موقع پر جسم حجاب کے ساتھ ضرورت کے موقع پر آواز سنائی دے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ضرورت کے موقع پر صرف آواز سنائی دے، جسم نظر نہ آئے، مثال کے طور پر دیوار کے پیچھے ہو یا پردہ لگا ہوا ہے پردے کے پیچھے ہو، تو یہ دوسرے درجے کا پردہ ہے۔ تیسرے درجے کا پردہ یہ ہے کہ آواز بھی سنائی دے، جسم بھی نظر آ جائے لیکن پردے کے ساتھ، مثال کے طور پر برقعے میں بیٹھی ہے اور برقعے میں کسی ضرورت کی وجہ سے بات چیت کرنے کی نوبت آ جائے تو یہ پردے کا تیسرا درجہ ہے۔ چنانچہ ازواج مطہرات کے یہاں بھی یہی معمول تھا کہ وہ امت کو جو تعلیم دیتی تھی تو وہ پردے کے آڑ میں حجاب کے ساتھ تعلیم دیا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خصوصیت سے آتا ہے کہ آپ کے پاس بڑے بڑے صحابہ کرام، جلیل القدر صحابہ کرام، اس وقت کے علماء اور مفتی صحابہ کرام جب کسی مسئلے میں اٹک جاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچتے، اور آپ کا معمول تھا کہ اس وقت جو روضہ مقدسہ ہے یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، تو آپ اپنے مکان میں بیٹھتی اور پردہ گرا ہوا ہوتا، حجاب ہوتا، اور دروازے کے باہر مسجد نبوی میں وہ صحابہ کرام یا وہ جو علم سیکھنے کے لیے آتے وہ لوگ بیٹھتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائل اور حدیثیں بیان کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ کئی لوگوں کے نام آتے ہیں، ایک تابعیہ کا نام آتا ہے حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہا، کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی شاگرد تھیں، اور بظاہر یہ عمر میں چھوٹی بھی تھی، تو اس وجہ سے باہر کچھ لوگ جو آتے کچھ سوال لکھ کر لے کر آتے تو وہ حضرت عائشہ کے پاس اندر پہنچا دیتی، کچھ ہدایہ لے کر آتے اس کو اندر پہنچا دیتی، اندر کے جوابات باہر لے کر آتی۔ اسی طرح حضرت عروہ بن زبیر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، تو یہ چونکہ محرم تھے شرعی طور پر تو لہٰذا یہ بھی اندر کی چیزیں باہر، باہر کی چیزیں اندر، اور مسائل وغیرہ اس طرح کے بیان کیا کرتے تھے۔ تو اور ازواج مطہرات کا بھی معمول تھا کہ وہ پردے کے آڑ میں بیٹھ کر امت کو تعلیم دیا کرتی تھی۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حجاب کا اور پردے کا حکم دیا ہے۔ چونکہ یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، چونکہ واقعہ انہی کا پیش آیا تھا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی، تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتی تھی، یعنی اعلیٰ درجے کا پردہ یہ اختیار کرتی تھی۔ اعلیٰ درجے کا پردہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں پوچھا، صحابہ کرام سے سوال کیا کہ عورت کے لیے سب سے عزت اور شرافت کی بات کیا ہے، سب سے بڑے اکرام اور شرافت کی بات کیا ہے؟ تو صحابہ کرام کو کوئی جواب نہیں معلوم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے تھے، اٹھ کر سیدھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے کہ
آپ کے ابو جان صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کر رہے ہیں، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورت کی عزت اور شرافت کا کمال یہ ہے کہ نہ اس کی نظر کسی پر پڑے نہ اس پر کسی کی نظر پڑے۔ سب سے اعلیٰ درجے کا پردہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر یہ جواب بتلایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فرمایا کہ یہ علی تمہارا جواب نہیں ہے، کہیں اور سے آیا ہے۔ فرمایا کہ فاطمہ نے دیا ہے، تو اس وقت میں فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، محبت کا اظہار فرمایا۔ تو بہرحال حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، یہ پردے کی آیت چونکہ ان کے ذریعے سے نازل ہوئی تھی، اس وجہ سے اس کا بہت اہتمام کرتی تھی، یہاں تک کہ آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے دی، چونکہ حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے دی کہ میں نے حبشہ کے ملک میں یہ بات دیکھی تھی کہ وہ میت کے اوپر ایک ایسی چیز بناتے تھے جس کی وجہ سے جسم نظر نہیں آتا تھا۔ ایک تو کفن ہوتا تھا، کفن کے اوپر ایک ایسی چیز بناتے تھے جس کی وجہ سے جسم کی ساخت نظر نہیں آتی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے پسند آئی اور آپ نے اس طرح کے جنازہ بنوانے کا حکم دیا، جس طرح کے آج کل ہم لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جنازے کی پیٹی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک تختہ ہوتا ہے یا اس کے اوپر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے جسم کی ساخت نظر نہیں آتی۔ تو یہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حضرت اسماء کی رائے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کا تختہ بنوایا تھا۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ اس طرح کی چیز تو بنوائی گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر بنوائی گئی، لیکن بہرحال جو جنازے میں ہم جس چیز کو استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے مرد یا عورت کے جسم کو ڈھانک دیا جاتا ہے، اس کی ساخت نظر نہیں آتی، یہ اچھی چیز ہے۔ بہرحال تو یہ پردے کا حکم دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن۔ دیکھیے قرآن جب بھی کوئی حکم دیتا ہے تو اس کا مقصد بھی بتلاتا ہے۔ روزے کا حکم دیا تو مقصد بتلایا تقویٰ پیدا ہو جائے۔ چنانچہ یہاں پر بھی پردے کا حکم دیا تو فرمایا کہ یہ حکم اس وجہ سے ہے تاکہ تمہارے دل میں بھی پاکیزگی باقی رہے اور ان کے دلوں میں یعنی عورتوں کے دلوں میں بھی پاکیزگی باقی رہے، اس لیے مردوں اور عورتوں کے درمیان حجاب اور پردے کا حکم دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آنکھ جو ہے یہ دل کا دروازہ ہے، آنکھ جو چیز دیکھتی ہے دل اسی چیز کا تصور کرتا ہے۔ تو جب آدمی پردے کا اہتمام کرے گا، کسی جو ہے شہوت والی چیز کو یا نامحرم کو نہیں دیکھے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں بھی اس کا کوئی تصور پیدا نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پردے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا دل صاف ہے تو پھر پردے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا دل صاف ہے اور ہمارے دلوں میں ایسی کوئی بات آتی ہی نہیں ہے تو پھر پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو شریعت کے بنانے والے ہیں، جو انسانوں کو بنانے والے ہیں، جو انسانوں کے خیالات اور تصورات کو جاننے والے ہیں، انسان کا دل اور دماغ کیسے کام کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ تو پردے کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب آدمی پردہ نہیں کرے گا تو دلوں میں کچھ نہ کچھ خیالات اور وساوس تو آئیں گے ہی آئیں گے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ پردے کا حکم دیا اور کہا کہ پردے کا حکم یہ تمہاری پاکیزگی کا، دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، دونوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ تو لہٰذا جو ہے اس بات میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پردے کا حکم جو نازل ہوا ہے یہ تو ازواج مطہرات کے لیے نازل ہوا، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ تھا کہ ازواج مطہرات کو پردے کی ضرورت تھی اور ہماری عورتوں کو پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز تو کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ ازواج مطہرات ذریعہ بنی، جیسے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیمہ یہ ذریعہ بنا امت کو پردہ ملنے کا اور پردے کی نعمت ملنے کا، یہ ذریعہ بنا۔ تو ازواج مطہرات امت کے لیے ذریعہ بنے ہیں، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے نازل ہوا ہے، اب اس کے بعد کے ایمان والوں کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ بہرحال یہ غلط فہمیاں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک بات اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ صحابہ کرام کے ذریعے سے یہ انجانے میں غلطی ہو گئی جو پردے ہی سے متعلق ہے، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ منافقین نے اس طرح کی بات کہی تھی کہ کسی نے یہ کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح کر لیں گے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری اور بڑی غیرت کی بات تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ۔ کیا ذریعہ ہے تکلیف پہنچانے کا؟ ایک تو مطلقاً کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور یہ بات بھی تمہارے لیے ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی بھی آپ کے ازواج مطہرات میں سے کسی سے نکاح کرو۔ چنانچہ سورہ احزاب ہی کی اور آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج یہ ساری امت کی مائیں ہیں، تو لہٰذا ماں سے نکاح کرنا یہ حرام جیسے ہوتا ہے، ایسی ہی ازواج مطہرات سے نکاح حرام ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس طرح کی یہ بات کہی تھی، تکلیف پہنچائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے اللہ کے نزدیک کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا پہنچائے۔ آگے چونکہ پردے کا حکم دیا تھا تو فرمایا ان تبدوا شیئا او تخفوہ، تم چاہے کسی چیز کو ظاہر کر دو یا کسی چیز کو دل میں چھپا دو، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر چیز کو اچھی طرح سے جاننے والے ہیں، تو لہٰذا دلوں کا حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور بظاہر اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے، ہم اس پردے کے پابند ہیں۔ البتہ پردہ کن سے نہیں کرنا ہے اس کو آگے چل کر بیان کیا کہ اپنے باپ، سگا باپ جو ہے اس سے کوئی پردہ نہیں ہے، ولا ابنائہن، اپنی سگی اولاد ہے اس سے کوئی پردہ نہیں، ولا اخوانہن، اسی طرح اپنے سگے بھائی ہے، دوسرے اور بھائی نہیں، صرف سگا بھائی ہے تو ان سے پردہ نہیں ہے، ولا ابناء اخوانہن، اور اسی طرح بھائی کی اولاد سے جو بھتیجا کہیں گے ان سے کوئی پردہ نہیں، ولا ابناء اخواتہن، اسی طرح بہن کی جو اولاد ہے ان سے پردہ نہیں، ولا نسائہن، اور اسی طرح عورتوں کا عورتوں سے پردہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خاص طور سے ایمان والی عورتوں کا ایمان والی عورتوں سے پردہ نہیں۔ علماء نے بات لکھی ہے کہ غیر ایمان والی عورتوں سے جتنا ہو سکے پردہ کرنا چاہیے، ایمان والی عورتیں ہیں تو ان سے پردہ نہیں ہے، ولا ما ملکت ایمانہن، اسی طرح پہلے زمانے میں جو غلام باندیاں تھیں ان سے پردہ نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے کے جو نوکر اور نوکرانیاں آتی ہیں گھروں میں ان سے ضرور پردہ کرنا چاہیے۔ واتقین اللہ، کہ ان لوگوں سے پردہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے بھی اگر کسی کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی خدشہ یا کوئی شک ہوتا ہے تو پھر ان سے بھی پردہ کرنا چاہیے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کے گواہ ہے، کہ دلوں کے بھی حال کو جاننے والے ہیں، اور کون آدمی کس وقت میں کون سا کام کر رہا ہے اس بات کے اللہ تبارک تعالیٰ خود شاہد اور گواہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بات کے گواہ ہوں گے کل قیامت میں اس چیز کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے اس عمل پر، اس حکم پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جتنے بھی احکامات ہیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔